شامی صاحب آج آپ زمان پاک پہنچے، مجھے اطلاع ملی کہ یہ سول سوسائٹی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ہے جس نے قومی فریضہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اب آپ خود ہی بیان کریں ملاقات کیسی تھی اور یہ کون لوگ ملنے گئے تھے، مقصد کیا تھا؟ دیکھیں امتیاز عالم صاحب جو ہے نا بڑے ہمارے سینئر ترین اخبار نویسوں میں شمار ہوتا ہے، سیفما جو ہے اس کے کرتا دھرتا ہے، انہوں نے یہ تحریک کی تھی اور ایک خط لکھا تھا مختلف دوستوں کو، سیاسی کارکنوں کو، قائدین کو، وکلا کو، جرنلسٹوں کو، جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو، کہ ہمیں مل بیٹھ کر ملکی حالات پر غور کرنا چاہیے اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے، افہام و تفہیم سے بات چیت ہو، الیکشن پرامن طریقے سے منعقد ہوں اور یہ جو ہنگامہ برپا ہے اس کو سرد کیا جا سکے۔ تو ان کی تحریک پر پھر آج ہم اکٹھے ہوئے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا وقت لیا۔ تو یہ ایک مختصر سا ڈیلیگیشن تھا، بڑے اہم اور سینئر دانشور قسم کے لوگ اب اس میں امتیاز عالم صاحب تھے، سہیل وڑاج صاحب تھے، اچھا وڑاج صاحب بھی تھے، ہاں حسین نقی صاحب تھے، کاظم خان بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہماری بار کی صدر ہیں صباحت صاحبہ، ہاں وہ بھی تھی، اور دوسرے کچھ دوست بھی تھے۔ تو یہ ایک تبادلہ خیال خان صاحب سے ہوا تفصیل کے ساتھ، ابھی جاری تھا، اور پروگرام کی وجہ سے پروگرام کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑا، لیکن مدعا تو زیر بحث آ گیا نا۔ مدعا تو یہی تھا کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، تو اب ان کے مفاد کا یہ تقاضا ہے کہ حالات کو پرامن رکھا جائے اور انتخابات تک لے کے جایا جائے۔ اب خان صاحب نے ایک تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا، جو ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد جو مراحل سے وہ گزرے اس کی تفصیل بیان کی، تو ہم نے اپنی اپنی بات کی، اور مگر بنیادی بات یہ تھی کہ دیکھیے یہ خان صاحب جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، وہ یہ صرف تجزیہ کر کے ان کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ راستہ نکالنا یہ صرف خان صاحب کی ذمہ داری ہے؟ خان صاحب کی بنیادی ذمہ داری ان کی ہے کیونکہ وہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ چلیے اب بات پوری کیجیے۔ اور ہم نے ان سے یہی کہا، ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک اے پی سی ہونی چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس، اور اس کے اندر یہ سارے معاملات طے ہونے چاہیے۔ تو خان صاحب کے ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے مراحل سے گزرے ہیں اور ان کو بہت کچھ بھگتنا پڑا ہے، اور بہت کچھ ان کو شکایات ہیں اور بہت کچھ ان سے شکایات ہیں لوگوں کو، تو یہ بھی بحث جاری تھی، اور اس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، ہمارے دوسرے دوست جو ہیں پرویز خٹک صاحب بھی تھے، چودھری پرویز الہج صاحب بھی تھے۔ اچھا پرویز صاحب بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں جی وہاں بھی تھے، صدر صاحب اس کے، اور ہماری مسرت جاوید چیمہ بھی تھیں، مسرت جمشید، مسرت جاوید، اور فرخ حبیب صاحب بھی تھے۔ تو یہ مطلب یہ لوگ پی ٹی آئی کے معتبر لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور وہاں سے جب باہر نکلے ہیں۔ سر ایک تو بات یہ ہے نا، دیکھیے خان صاحب تو جب بھی ملاقات کریں، کیونکہ آپ کا ڈیلیگیشن کا پرپز ہی آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ تھا نا، کہ جی یہ ہونا چاہیے، تو خان صاحب اپنی شکایات پیش کرتے ہیں ملنے والوں سے کہ یہ ہو رہا ہے، گورنمنٹ میری یوں ختم ہوئی، اس کے بعد یہ مراحل ہیں جن سے میں گزرا ہوں اور یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جب آپ جیسے سینئرز یا آپ جیسے جو دانشور معاملہ فہم لوگ ڈیلیگیشن کی صورت میں جا کہتے ہیں کہ اے پی سی ہونی چاہیے اور صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اس کے لیے مشاورت، اس پہ وہ کیا حامی بھرتے ہیں؟ اصل نقطہ یہ ہے۔ ہاں دیکھیں، اب صرف تجزیہ کرنے سے تو لیڈرشپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، وہ راستہ بھی نکالنا ہوتا ہے نا، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ 4-5 دن پہلے تک تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے تھے، پھر جو واقعات پیش آئے اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر بڑی مشکل سے وہ مانے ہی تھے اللہ اللہ کر کے، پہلے تو کہتے ہیں چورو کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ بھی دوسری جگہ بھی رابطہ نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار ہوں، تو وہ پھر جب انہوں نے پیشکش کر دی تو پھر ذمہ داری کس کی تھی؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کو شکایات ہیں، ان کو سیاسی جماعتوں سے بھی شکایات ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ جو معاملات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں طے کرنے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو نہ فریق بنانا چاہیے نہ فریق سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ڈسکشن جاری تھی دوستوں کی کہ اب ہمارا وقت آ گیا کہ بھئی اب پروگرام۔ چلیے اس سے ہٹ کے میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی تجربے کی روشنی میں
جو حکومت ان پار ہوتی ہے وہ کسی ناراض سیاسی جماعت یا کسی احتجاج کرنے والے دھڑے سے یا کسی تحریک سے حکومت پیشکش نہیں کرتی کہ جناب آئیے مل بیٹھیے یہ احتجاج چھوڑ دیں؟ بعض اوقات حکومت پیشکش کرتی ہے اور بعض اوقات حکومت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پیشکش کرے، ہے نا؟ تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ کہ حکومت کو بھی اسی راستے پر چلنا ہوگا اور اپوزیشن کو بھی اس راستے پہ چلنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ دوسرا راستہ دیکھیے کنفرنٹریشن کا ہے، محاذ آرائی کا ہے، اس کے بڑے خطرات ہیں اس میں۔ ان خطرات جس سے آج خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے نا، اور انہوں نے کہا کہ میں چھپ کے آیا ہوں، جی وہ کہتے ہیں چھپ کے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں چھپ کے، تو چھپ کے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں نا، تو چھپ چھپا کے انتخابات تک پہنچ سکتے ہیں نا۔ چلیں نہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے، یہاں تو وہ چھپ کے اس لیے ہے کہ انہیں سیکیورٹی کنسرنز ہیں، دوسرے معاملے میں کیسے چھپیں عوام سے، ہم سے؟ عوام سے وہ جب بات باہر آئے گی ہم پوچھیں گے ہاں جی چھپ کے کیوں ملے ہیں؟ نہیں، چھپ کے ملنا نہیں ہے، چھپ کے حکمت عملی بنانی ہے اور چیزوں کو آگے کی طرف پش کرنا ہے، بے نتیجہ نہیں چھوڑ دینا۔ اور میں تو دیکھیں نا وہاں جو منظر ہے زمان پاک کا، کس طرح کے ملک بھر سے ورکرز آئے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، ان کی اکٹھے محبت میں، ہیں، کیا ان میں جوش و جذبہ ہے، یہ بات تو میں احساس کر رہا تھا آپ سے، بجلی بھری ہوئی ہے ان میں۔ اور وہاں سے میں باہر نکلا ہوں تو اب دیکھیں ایک تو ڈی ایس این جیز کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پھر جب باہر نکلا ہوں تو یوٹیوبرز اور دوسرے جناب مائک لے کے میری جان کو اٹک گئے۔ یہی تو اب صدیق جان جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ہاں جی، اس پہ جناب اس پہ بتائیے کیا ہے؟ میں نے کہا اس پہ، میں نے کہا بھائی کسی اخبار نویس کی گرفتاری پر کوئی اخبار نویس خوش نہیں ہو سکتا، نہیں اختلاف ہو سکتا نہ ہے، اس کی تائید کر سکتا ہے، لیکن وہ پولیس نے شیل برآمد کرنا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا وہ ہے کہاں، پھر اس کو اب جب پیش کیا گیا صدیق جان کو تو اس نے کہا جی مجھے تو کھانے کچھ نہیں دیا انہوں نے۔ صدیق جان جو ہیں ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن ان کو اپنی رائے رکھنے کا، اسے ظاہر کرنے کا حق حاصل ہے، اور کسی کو یعنی پولیس کو اس طرح کی کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، پر پیشہ ورانہ آپ اس کو کیوں اس کے اندر خلل ڈال رہے ہیں؟ تو سوال پہ سوال، میں نے کہا بھائی میں کبھی کسی اخبار نویس کی آزادی جو ہے سلب ہو تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ سر اگر ریاست کو، حکومت کو شکایت ہے، مقدمہ درج کریں، بتائیں کیا الزام ہے، ظاہر ہے نا اس کے اوپر مقدمہ، یہ لیکن یہ جو طریقہ ہے نا، یہ پہلے قانون سے بالاتر نہیں ہے، بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن ہمیں حق حاصل ہے اپنی بات کرنے کا، اپنی بات کہنے کا۔ تو اب تو یہاں تک تماشا لگا ہوا ہے نا، ابھی تو آج ایک محمد خان بھٹی کی جو ہے ویڈیو چل رہی ہے، انہوں نے کوئی انکشافات کی ہیں سو کالڈ، بھائی ایک کسٹڈی میں ایک شخص گرفتار ہے، وہ جو اول فول کہہ دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر میں آپ سے عرض کروں، آپ محمد خان بھٹی صاحب کے معاملے کو پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکے ہیں، اسی پروگرام میں آپ سوال اٹھا چکے ہیں، یہ کہاں ہے، کس الزام میں پکڑا گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کو یاد ہو 9 یا 10 مارچ کو جب انہیں رحیم خان کی اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ان سے منسوب ایک اعترافی بیان جو ہے نا وہ سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا میں نے کوئی اعترافی بیان دیا ہی نہیں 164 کا، مجھ سے یہ جو بیان منسوب کر کے چلایا جا رہا ہے یہ بے بنیاد ہے۔ آج مونس الہی صاحب، فواد چودھری صاحب، پرویز الہی صاحب اور دیگر جو ہیں انہوں نے اس اعترافی بیان پہ یہ سوال اٹھائے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ جناب کسی کو بھی زبردستی پکڑ لیا جائے، مجبور کیا جائے تو اس سے مرضی کا بیان لیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ججوں کے بارے میں غیر محتاط گفتگو ہو رہی ہے، اس کو نشر کیا جا رہا ہے، کون یعنی جن کی کسٹڈی میں تھا وہی ذمہ دار ہوں گے نا پھر نشر کرنے کے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم کیوں اس کو ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں؟ اصل کوئی تو اس ملک کو یعنی ہم کوئی اس کی فضا جو ہے اس میں کوئی چیز تو رہنے دینا، تازہ ہوا جیسی۔ تو ایک علمی اور بھی ہے شامی صاحب، آڈیوز کا ایک سلسلہ نکلا، ویڈیوز، پھر اعترافی بیانات، یہ جس دور میں ہم آگے ہیں سیاسی سماجی طور پر، یہ میڈیا کی یوزج کے اعتبار سے یہ ایک بڑا عام تاثر ہے کہ یہ بے سود ہو گئی ہیں، یہ کاروائیاں نہیں ہو گئی ہیں، بے سود ہوئی ہیں۔ پہلے تو سوال یہ کر کون رہا ہے؟ ہاں یہ بھی کوئی اس کا بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، کوئی سرکار کر رہی ہے، کوئی ادارہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کسی کو حق کیسے حاصل ہے کہ وہ یہ جناب ریکارڈ کرے
پھر اس کے بعد انہیں نشر بھی کرے. دیکھیے یہ ہم آخر ایک مہذب ملکوں کی طرح ہمیں رہنا ہوگا نا, اس ملک کی تعمیر کرنی ہوگی, اس کو آگے بڑھانا ہوگا. ایک دوسرے کے کتنے لطفے لینے ہیں ہم نے, کتنے کپڑے پھاڑنے ہیں, کتنی بوٹیاں نوچنی ہیں. یہ چونکہ اس مبینہ سلسلے میں انہوں نے علی افضل شاہی صاحب اور جو معزز چیف جسٹس ان کا ذکر یا دیگر اور کا بھی ذکر کیا, ہم تو وہ الفاظ نہ نشر کریں گے نہ دہرائیں گے, لیکن آج علی افضل شاہی صاحب نے پھر مجھے لکھا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر خدا کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا دامن صاف ہے اور میرے ساتھ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ میں ایک دمڑی کا بھی روادار نہیں ہوں. کرپشن کے پیسے اور کرپشن والے پر لعنت بھیجتا ہوں. میں کہتا ہوں الزام اس طرح ہوا میں چھوڑ دینا, اس کی کیسے آپ اس کی تائید کریں گے؟